شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے حمد و صلات کے بعد دوران خطبہ مشہور و معروف آیا مقدسہ مشرفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کے حضور یہ دعا ہے اس پر کما حقہ گزارشات کرنے پھر سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے معزز سامعین یہ عاشورے کا دن ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا اس دن نبیوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول جو ہے وہ خاص تھا ولیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیارے نواسے نے ایسا عظیم المرتبت شہادت کا کارنامہ پیش کیا جس سے وہ نبیوں کے ساتھ جتنی بھی رحمتیں خاص تھیں اس سے پہلے کوئی صبر کا دامن بھی ہے تو وہ نبیوں کے ساتھ خاص تھا آپ دیکھ لیں ابراہیم خلیل اللہ پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھتے ہیں تو یہ تھوڑا کام ہے پتہ چلا انہوں نے بڑا صبر کیا بیٹے نے چھری رکھوائی تو بڑا صبر کیا زکریا علیہ السلام کو دیکھ لے ایوب علیہ السلام کو دیکھ لے صبر کا پہاڑ تھے لیکن تھے کون اللہ کے نبی تھے کون اللہ کے نبی لیکن ان میں جو نبیوں کے اندر خاص انعام اور خاص صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں کو امام علی مقام نے اپنے اوپر جذب کر کے ان کو ظاہر فرمایا اور ان پر عمل کیا ان میں سے آپ صبر دیکھ لیں حالانکہ صبر کی تلقین موجود ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس سے پہلی آیت کو دیکھے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والو تم نے مدد حاصل کرنی ہے صبر سے نماز سے پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین نماز کا ایک بار ذکر ہے صبر کا دو بار ذکر ہے تو پتہ چلا صبر بھی ایک بہت بڑا اللہ کی بارگاہ سے انعام ہے جو اس صبر کے راستے سے گزرے اور صبر کرے اور امام علی مقام نے یہ کام کر کے دکھایا کہ جو کام نبیوں کے ساتھ خاص تھا نواسہ رسول نے میدان کارزار میں صبر کر کے یہ دنیا کو بتا دیا کہ نواسہ رسول شان کا مالک ہے کہ جو صبر کیا ہے نماز کے لیے وضو بھی ہے صبر نماز کے بعد دعا بھی ہے پتہ چلا اگر نماز کا پابند ہوں تو میں نے جو ہے وہ صبر کا وضو بھی کیا ہوا ہے نماز پڑھ کے صبر کی دعا بھی کی ہوئی ہے اس کو اگر ایک اور پہلو سے بھی چیک کیا جائے حالانکہ ام فضل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں وہ حاضر ہوتی ہے اور عرضی پیش کرتی ہے میں نے خواب دیکھا اور وہ بڑا عجیب خواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر عرض کر رہا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیا ہے عرضی پیش کرتی ہے وہ بہت عجیب ہے اچھا خواب نہیں ہے فرمایا بتاؤ جب بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے خواب کیا کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور وہ میری گود میں ہے
تو فرمایا میری بیٹی زہرا کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تیری گود میں ہوگا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ پھر فرماتی ہیں ایک ٹائم آیا، میں نے دیکھا یہ چھوٹا نواسا حضور کی گود میں، اور حضور جو ہے اشک بار ہے، آنکھیں نم میں رو رہے ہیں۔ میں نے عرضی پیش کی کہ فدا کا ابی و امی، ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل امین حاضر ہوئے آئے تھے اور انہوں نے پیغام دیا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے کچھ افراد شہید کر دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس نواسے کو؟ فرمایا ہاں اس نواسے کو۔ پھر مجھے یہ مٹی بھی دی، فرمایا میں نے اس مٹی کو سونگا اور یہ مجھے مٹی کربو بلا کی لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو فرمایا ام سلمہ کو اس کو سنبھال لو۔ تو جب سنبھال لی گئی تو فرمایا یہ دیکھنا جس دن یہ سرخ ہو جائے گی سمجھ جانا میرا نواسا شہید ہو گیا۔ حالانکہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 4 ہجری ہے اور جو شہادت ہے وہ 61 ہجری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا طویل عرصہ ہے، اور یہ خبر ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے تو حضرت علی پاک کو نہیں پتا، یا سیدہ زہرا پاک کو نہیں پتا، یا شہزادہ حسن و حسین کو نہیں پتا، پتا چلا سب کو معلوم ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی دعا نہیں مانگ رہا کہ یا اللہ یہ بہت بڑا امتحان ہے اس کو ٹال دے، بلکہ جب بھی دعا مانگی ایک ہی دعا ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا کرنا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی کہیں سے بھی ایسا نہیں ملتا کوئی سیدہ زہرا پاک نے دعا مانگی ہو، خود شہزادہ حسین پاک نے دعا مانگی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ جو جنگ صفین ہوئی واپسی پر نہر فرات کے قریب حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم، یہ کچھ 37 ہجری کی بات ہے یا 38، تو آپ نے فرمایا یہاں اہل بیت کے افراد ہوں گے، ان کے یہاں جانور ہوں گے، ان کے کجاوے وغیرہ ہوں گے، اس مقام پر ان پر پانی بند کیا جائے گا، یہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ آپ اس منظر کو بھی چیک کر لیں، وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پتا چلا جو رب کا اعلان ہے اسی میں ساری خیر ہے، جو رب کا اعلان ہے اسی میں ساری خیر ہے۔ رب کا اعلان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے جو ایمان والا ہے اس کے لیے میری بارگاہ سے یہ اعلان اور انعام ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کا دامن تھام لو، نماز کا دامن تھام لو۔ جب ان دونوں باتوں کا دامن تھام لو گے تمہیں خیرات کیا ملے گی؟ فرمایا تمہارے دامن میں اللہ کی ذات آ جائے گی۔ تمہارے دامن میں کیا ہوگا؟ اللہ کی۔ میں کہتا ہوں جس کو اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ پھر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نام بھی رکھے نا، نام حسن اور حسین، ان کے بارے میں بھی آتا ہے اس سے پہلے شہزادہ حسن پاک اور شہزادہ حسین پاک سے پہلے یہ نام آپ چیک کر لیں، اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے، یہ پہلے نام کسی کے نہیں تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ناموں میں سے یہ 2 نام بھی جنتی نام ہیں۔ فرمایا حسن بھی حسین بھی جنتی نام ہے، اور یہ سب پر یہ مخفی رکھا گیا، یہ دونوں نام ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے شہزادہ حسن کا اور شہزادہ حسین کا نام رکھا گیا، اس سے پہلے یہ کسی اور کا نام نہیں تھا۔ اب جس کا بھی نام ہے ان کے وسیلے اور توسل سے، ان کی بارگاہ سے برکت اور خیر لینے کی وجہ سے یہ نام ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ نام نہیں تھے۔ اور پھر مزید فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتہ ہے پیارے صحابہ سنو، شہزادہ حسن بھی شہزادہ حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے کیا ہے؟ سردار ہیں۔ اعلان کب فرما دیا؟ پہلے ہی، اعلان شہادتوں سے پہلے ہی
اگر یہی کیفیات ہوتی، ایک شہادت بہت بڑا درجہ ہے، شہادت کیا ہے؟ بہت بڑا درجہ ہے. آپ دیکھ لیں ابھی جو میں نے آیات پڑھی ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حالانکہ یہ آیات جو ہے وہ بدر کے موقع پر، یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، 61 ہجری میں جا کے آپ کی شہادت ہوتی ہے. ان آیات کا آپ مصداق ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شہادت کے ذریعے جن کو میں اپنے قریب کرتا ہوں ان پر میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، ان پر میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا. کوئی بندہ کہے یہ مردہ ہے، اللہ فرماتا نہیں مردہ بلکہ زندہ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ فرماتا ہے تم گمان بھی نہ کرنا جو میری راہ میں مارا جائے وہ مردہ ہے بلکہ زندہ ہے. پھر فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے دسترخوان پر بیٹھ کے وہ رزق بھی کھاتا ہے. میں کہتا ہوں جس کو میں اور آپ کہیں سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ بندہ زندہ ہے. تو جس کو اللہ کہے نہیں نہیں تم نے دیکھا کٹ گیا، پھٹ گیا، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے. ابھی ان کی زندگیوں میں شک پڑا ہوا ہے، پتا چلا نہیں اس راستے سے جو گزرتا ہے اللہ اتنا انعام عطا کرتا ہے، نہ کسی کو ان کے بارے میں سوچنے دیتا ہے نہ کہنے دیتا ہے، نہ سوچنے دیتا ہے نہ کہنے دیتا ہے. ہم سوچ بھی صاف رکھنی ہے، زبان بھی تول کے بولنی ہے، اس لیے یہ شہید ہے. یہ کیا ہے؟ شہید ہے. شہید کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے. اب اس رتبے سے نہ گزرتے میدان محشر بپا ہوتا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا نا؟ اپنے تھے نا، شہزادہ حسن اپنا تھا، شہزادہ حسین اپنا تھا، تب جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. سوچ آ سکتی تھی؟ میں کہتا ہوں اس شہادت کے بعد اپنے تو ہے ہی اپنے نا، اپنے تو ہے ہی اپنے. یہاں بیگانے کو بھی کہا جائے اس شہادت کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ بلا ساختہ بغیر سوچے پکار اٹھے گا ہاں ہاں اگر جنتی نوجوانوں کا وہ سردار ہے وہ شہزادہ حسن ہے یا شہزادہ حسین ہے. اس لیے کہ وہ جس منزل سے گزرے سب کو میدان محشر ماننا پڑے گا ہمارا سر خم ہے، ہاں یہی سردار ہے، ہاں یہی سردار ہے. تب بھی تو پکار اٹھے نا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک بھی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اور فرماتا ہے کسی نے کسی کو بادشاہ دیکھنا ہے تو حقیقت میں یہ بادشاہ ہے. آپ دیکھ لیں جس وقت ایران فتح ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے بڑی محبت کی. دیکھیں ہم جو ہیں ان سے بعد ہیں، ان کی شہادتوں کے بعد ہیں، اور یہ ہستیاں پہلے ہیں، یہ ہستیاں پہلے ہیں. پتا چلا پہلوں نے بڑا پیار کیا ہے، پہلوں نے بڑا پیار کیا ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. جب ایران فتح ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بہت آیا، تقسیم کرنے لگے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو، حضرت عمر عبداللہ بن عمر کو آپ نے 2000 دیناروں کا وظیفہ لگایا. بڑا وظیفہ تھا. اب جب شہزادہ حسین کی باری آئی تو 5000 لگایا. انہوں نے کہا یہ پہلے صحابہ میں بھی نہیں، جنگیں بھی نہیں لڑی ہوئی، اتنا کیوں؟ فرمایا یہاں چونو چرا کی بات ہی نہیں ہے، یہاں کوئی چونو چرا کی بات نہیں ہے. اب ان میں سے ایک شہزادی بھی آئی، بادشاہ کی بیٹی، جن کا نام آپ جانتے شہر بانو ہے، اور یہ شہزادہ علی اکبر پاک، شہزادہ علی اصغر پاک اور شہزادہ زین العابدین پاک کی والدہ صاحب ہے. اب کہا ان کا کیا کرنا ہے؟ کسی نے کہا یہ آپ کے بیٹے، فرمایا فلاں صحابی کے بیٹے. حضرت عمر فاروق پاک کے بارے میں آتا جلال میں آگے فرمایا کس کو شہزادہ کہتے ہو؟ میری نظر میں کوئی شہزادہ ہے
تو وہ شہزادہ حسین ہے، یہ شہزادہ حسین کے نکاح میں جائیں گی۔ دیکھو انہوں نے محبت کیا تو ہمیں پتا چلا ہے نا، ہم نے تب تڑپ پیدا ہوئی، ہم نے تب پیار آیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ سے ان کے فضائل سنے، بارگاہ مصطفیٰ سے کمالات سنے، بارگاہ مصطفیٰ سے ان کی عظمتیں سنی، جنہوں نے ان سے عظمتیں سنی انہوں نے ٹوٹ کے پھر ان سے پیار کیا، ان سے ٹوٹ کے پیار کیا۔ تو معزز سامعین، اب ہمارے پاس کوئی پیار کا چھینٹا آیا تو ان کی محبت کرنے کی وجہ سے آیا ہے، ان کی محبت کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ اب جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے۔ یاد رکھو نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن نے بھی کہا اس کو اہل نہیں کہنا، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اولاد ملائک نکل آئے تو باپ کا قصور نہیں ہے، مسئلہ سمجھنا ہے آپ نے، وہ صحابی رسول کاتبے نہیں ہے۔ بیٹا ملائک نکلا، اس کو مشیروں نے مشورہ دیا، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان میں شہزادہ حسین بڑے ہیں، ان کی بیعت طلب کر لے، اگر بیعت نہیں طلب کرے گا تیری اقتدار ختم ہو جائے گی۔ کچھ بے وقوف مشورے والے آ جاتے ہیں، مشورے پر عمل کیا، مدینہ طیبہ پیغام بھیجا، آپ فرماتے ہیں تو فاسق فاجر ہے، میں فاسق فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے پھر آپ نے مناسب سمجھا یہ شہر رسول ہے، یہاں کی تقدس پامال نہ ہو، آپ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب وہاں گئے پھر ادھر سے کوفہ سے خطوط آنے شروع ہو گئے، جب کثرت سے خطوط آئے آپ نے مشاورت کی۔ اس وقت جو موجود لوگ تھے صحابہ کرام تھے جو جیت تھے، ان کا آپ نہ جائیں، آپ جس راستے پر جائیں گے وہ شہادت کا راستہ ہے، وہ شہادت کا راستہ ہے، آپ نہ تشریف لے جائیں۔ فرمایا اتنے خطوط آئے ہیں، میں کل جواب بھی دینے۔ پھر یہ طے پایا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ جب آپ پہنچے تو ایک دن میں 40,000 بندوں نے بیعت کر لی۔ کتنے بندوں نے؟ اب آپ نے فوراً اپنا قاصد بھیجا امام علی مقام آج کا ادھر سمایا، آپ تشریف لے آئے کہ وہاں خرابی نہ پیدا ہو، یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں۔ اب جو ہی آگے ادھر وہ بھی شاطر تھا، اس نے جو ہے وہ گورنر چینج کر کے بھیجا، کہا جاؤ جا کے وہاں جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اقتدار کے خلاف محاذ کام ہو رہا ہے، لہذا تم جو ہے جو بھی اربا استعمال ہوتا ہے کر۔ اس نے فوراً جا کے، تاریخ ہے بتائی جاتی ہے کہ اس نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑوائی، ان کو شہید کیا، آپ کے راستے سے ہو کے آیا، لوگوں کو اپنے محل میں لے گیا، ان پر ظلم و ستم کیا، لوگوں نے بیعتیں توڑ دی، جو ہے وہ منکر ہو گئے۔ مسلم بن عقیل پاک آپ کی شہادت ہو گئی، آپ ادھر سے چل پڑے، راستے میں جب خبر ملی تو آپ فرماتے ہیں پیچھے نہیں جانا، اس لیے کہ میرے بھائی پر ظلم ہوا ہے لہذا میں آگے ہی جاؤں گا۔ آپ گئے، راستہ روکا گیا، دوسرے راستے سے گئے، بالآخر وہ راستہ کربلا کی طرف پہنچ گیا جہاں کی تقدیر تھی۔ تو معزز سامعین، آپ جانتے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، گھر کے افراد ہیں، 7 خادمین ہیں اور گھر کے 19 افراد ہیں۔ جب کوئی بندہ جنگ کی نیت سے جائے تو وہ بچے لے کے نہیں ساتھ جاتا، وہ عورتیں لے کر ساتھ نہیں جاتا۔ مقصد یہ تھا نہ مدینے کا تقدس پامال ہو نہ مکے کا تقدس پامال ہو، وہاں میرے والد گرامی مولا کائنات رہے ہیں، میں وہاں جا کر جو ہے زندگی کے ایام سکون سے آرام سے گزار سکوں، تاکہ جو یزید ہے وہ اپنا کوئی بھی ہتھکنڈا میرے خلاف استعمال نہ کر سکے، دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، وہ ظالم فاسق فاجر ہے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ سارا رستہ طے کیا، لیکن تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے شہید ہو جانا ہے۔ آپ شہید ہوئے، صبر کا پہاڑ بن کے رہے اور صرف اکیلی شہادت نہیں پیش کی، وہاں آپ نے اپنے بچوں کی شہادتیں پیش کی، بھائیوں کی شہادتیں پیش کی، بھانجے بھتیجوں کی شہادتیں پیش کی، الغرض اپنی شہادت بھی پیش کی۔ جمعے کا ہی دن تھا، امام علی مقام نے جب اپنی شہادت پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں آخری سر سجدے میں رکھنے والے تھے، عرضی پیش کی، یا اللہ کیا کوئی صبر میں کمی رہ گئی، کسی شہادت میں کمی رہ گئی، اپنی شہادت پیش کر رہا ہوں، تیری بارگاہ سے کیا انعام ہے، کیا حکم ہے،
قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیا مقدسہ کہا مکمل مصداق ہے، فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ پیارے حسین سن لو، میں نے جنت بھی جنت کی ساری چیزیں آپ کے نام لگا دی ہے، میں نے جنت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ کچھ پتا وچ کربل دے کدے حسن دا گرم بازار ہویا، وہ جنوں تور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے دا وچ کربل دے دیدار ہویا۔ وما علینا الا البلاغ۔